ناظرین اکرام، تاریخ کی مختلف کتابوں میں ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ جانے کا ارادہ کر ہی لیا تو آپ سب سے پہلے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات پر حاضر ہوئے اور انہیں الوداع کہا۔ پھر اپنے اہل خانہ اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینے کی شاہراہ سے مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ چند عزیزوں نے مشورہ دیا کہ آپ خفیہ راستے سے سفر کریں تو بہتر ہوگا، لیکن آپ نے انکار کیا اور فرمایا، بخدا میں تو اس راستے سے نہیں پھروں گا، جو اللہ کو منظور ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے۔ علامہ طبری، علامہ ابن خلدون اور شیخ مفید کی نقل کردہ روایت کے مطابق حضرت علی کے ایک اور فرزند محمد حنیفہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حسین ابن علی کے فیصلے پر خوف و وحشت کا اظہار کیا۔ وہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے محترم اور پیارے بھائی، آپ مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب و محترم ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ کے حق میں بھلا اور بہتر سمجھوں اس سے آپ کو آگاہ کروں۔ میرے خیال میں جس حد تک ممکن ہو آپ کسی ایک شہر میں نہ ٹھہریے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کسی ایسی جگہ تشریف لے جائیں جو یزید کی دسترس سے باہر اور اس کے شہروں سے دور ہو۔ پھر وہاں رہتے ہوئے آپ اپنے نمائندے بھیجیں اور اپنے لیے لوگوں کی حمایت حاصل کریں۔ اس صورت میں اگر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اللہ کا شکر، اور اگر کسی اور کی بیعت کر لی تب بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر آپ ان شہروں میں سے کسی ایک شہر میں گئے جو یزید کے زیر تسلط ہے تو مجھے ڈر ہے کہ لوگوں میں اختلاف پھوٹ پڑے گا۔ کچھ لوگ آپ کی حمایت کریں گے اور کچھ لوگ آپ کی مخالفت میں اٹھیں گے اور معاملہ خون خرابے تک جا پہنچے گا۔ اس جنگ و جدل کے دوران آپ ظلم و ستم کا نشانہ بن جائیں گے۔ یوں اس امت کے بہترین افراد کا خون رائیگاں جائے گا۔ آپ کا دشمن انسانیت تو بہت دور کی بات ہے، دشمنی کی بنیادی اخلاقیات سے بھی واقف نہیں ہے، وہ دشمنی کی بنیادی اخلاقیات کا بھی قائل نہیں ہے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے خیال میں مجھے کس علاقے میں جانا چاہیے؟ محمد حنیفہ نے کہا، میرے خیال میں آپ مکہ تشریف لے جائیں اور اگر وہاں حالات سازگار نہ ہوں تو صحرا و بیابان کے راستے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہیں تاکہ لوگوں کے حالات اور مستقبل کا جائزہ لے سکیں۔ آپ کی بصیرت اور دور اندیشی کے پیش نظر مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ صحیح راستے کا انتخاب کریں گے اور تمام مشکلات کو کمال دانائی اور احتیاط کے ساتھ حل کرتے چلے جائیں گے۔ امام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کی بات سن کر ارشاد فرمایا، میرے بھائی، میں آپ کی محبت اور آپ کے خلوص کی قدر کرتا ہوں۔ آپ جو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں، میں یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤں تو یہ جان لیجئے کہ اگر اس وسیع و عریض دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ نہ رہے تب بھی میں ہرگز یزید کی بیعت نہ کروں گا۔ اس حال میں کہ محمد حنفیہ کے آنسو آپ کے رخسار پر بہہ رہے تھے، امام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس خیر خواہی اور ہمدردی کے عوض آپ کو جزائے خیر عطا کرے، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو آپ سے بہتر جانتا ہوں اور میں نے مکہ کی سمت روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے بھائی، میرے بھتیجے اور میرے پیروکاروں میں سے چند متفق ہیں اور ان کے اہداف اور مقاصد بھی وہی ہیں جو میرے پیش نظر ہیں۔ ہاں، آپ کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ آپ مدینے میں میری آنکھ بن کر رہیں اور کوئی اہم بات آپ سے پوشیدہ نہ رہے۔ محمد حنفیہ سے گفتگو کے بعد امام ایک بار پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حرم مطہر کی سمت روانہ ہوئے۔ آپ راستے میں یزید ابن مفرغ کے 2 شعر پڑھتے جاتے تھے جس میں شاعر نے خطرات کے باوجود اپنی عزت و وقار کی حفاظت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مجھے کوئی خوف نہیں کہ صبح کے وقت مجھ پر حملہ ہو،
یا رات کی تاریکی میں دشمن مجھے نشانہ بنائے، اگر میں موت کے ڈر سے ذلت قبول کر لوں اور خطروں سے بچنے کی کوشش کروں تو مجھے یزید بن مفرغ نہ کہنا۔ ابو سعید مقبری کہتے ہیں جب میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت جاتے ہوئے امام حسین کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی انتہائی بڑا اور اہم فیصلہ کر چکے ہیں۔